میراث کی مشروعیت کی حکمت۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ شریعت اسلامیہ نے جو وراثت کا نظام مقرر کیا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ بے شمار اس میں حکمتیں ہیں اور عدل و انصاف کے بہت سارے مظاہر ہیں، جن میں سے بعض کا ہم ابھی ذکر کریں گے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اللہ رب العزت نے جو وراثت کا نظام مقرر فرمایا ہے اس میں کئی ایسے پہلو ہیں کہ جن سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر عدل و انصاف کا جو ہے وہ خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے وراثت کے حق کے اندر ابناء المیت، میت کے بیٹوں کو مقدم رکھا ہے، کیونکہ میت کے باپ اور بھائیوں کی بنسبت میت کے مال کے زیادہ محتاج اور زیادہ حقدار میت کی اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے وراثت میں جو بیٹوں کی جو حاجت ہے اس کو مقدم کیا ہے بیٹیوں کی حاجت پر، کیونکہ بیٹوں نے اپنی فیملیز پر نان و نفقہ بھی خرچ کرنا ہے اور اپنے والدین پر بھی انہوں نے خرچ کرنا ہے، اور اپنے جو ان پر جو نفقات واجب ہیں ان کو ادا بھی کرنا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خاتون نے کسی پر اس طرح خرچ نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس پر ہی خرچ کیا جانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عدل کا ایک مظاہرہ وراثت کے قانون میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بالکل جو جنین ہے، جو بچہ جو ہے وہ بالکل چھوٹا بچہ ہے، اس کو اور اس کے بڑے بھائی دونوں کو برابر رکھا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں رکھا، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ بعض دفعہ اپنے باپ کے مال کا زیادہ حقدار اور زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وراثت کے قانون میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو کہ تب ظاہر ہوتی ہیں جب پورے معاشرے کے اندر اس قانون پر عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر اس کے نتیجے میں معاشرے کے افراد کی آپس میں محبت اور جو الفت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی مرنے والے کے اموال تقسیم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں تک وہ اموال پہنچیں گے ان کے لیے ان کے آپس میں جو محبت ہے اور جو مرنے والے کا ان پر ایک وہ خیر کا سبب بنا ہے، اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات اور آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حکمت یہ ہے کہ مال کسی ایک جگہ جمع نہیں رہتا بلکہ مال جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور کتنے ہی ایسے فقیر اور محتاج لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت وراثت کی وجہ سے غنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس میں انسان کی ان جو خواہشات ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے روک لگائی ہے کہ بعض دفعہ انسان کا میلان بعض بچوں کی طرف ہوتا ہے، بعض کی طرف نہیں ہوتا، یا بعض رشتہ داروں کی طرف میلان ہوتا ہے، بعض کی طرف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس قانون کو مقرر کر کے انسان کے ایسے تصرفات کا راستہ بند کر دیا ہے کہ جن میں وہ کسی پر ظلم کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے وراثت کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، اور بخلاف اس کے کہ پہلے جو خواتین کے ساتھ جاہلیت میں سلوک کیا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے بالکل برعکس دونوں کے لیے قوانین جو ہے وہ مقرر کیے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ تو مردوں کے لیے بھی اسی طرح اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں جس طرح خواتین کے لیے مقرر کیے ہیں، اور وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے اس کو بھی وراثت کا سبب بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ دو لوگ جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف عقد نکاح کے ذریعے جڑتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کی وراثت کا حصہ دار جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اگر لوگ وراثت کو اپنی مرضی سے تقسیم کرتے تو بہت زیادہ اختلافات اور افتراقات ہوتے، اور لوگ جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے میں پڑتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب خود سے حصوں کو مقرر کر دیا تو اس بات کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ لوگ اپنی مرضی سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیں اور اس کے نتیجے میں اختلاف کا شکار ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو وراثت کا قانون مقرر کیا ہے اس میں بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض صورتوں میں خواتین کا حصہ مردوں سے کم کیوں رکھا ہے، حالانکہ اس کی
کئی مثالیں موجود ہیں کہ کئی صورتوں میں خواتین کا حصہ بالکل مردوں کے برابر ہوتا ہے۔ وراثت کے کئی ایسے احوال ہیں کہ جن میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہوتا ہے، اور وراثت کی ایسی کئی صورتیں ہیں کہ جن میں خواتین کا حصہ مردوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا اور یہ مطالبہ کرنا کہ اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے قانون میں تبدیلی کی جائے اور خواتین کا حصہ مردوں کے برابر قرار دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کا قانون بیان کیا ہے، وہ ایک خاص سیاق میں ہے، اور اس کو ماننا انسان کے اسلام کے لیے ضروری ہے۔ البتہ وراثت کی ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن میں یہ بات بالکل اس کے برعکس ہو جاتی ہے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں خواتین کا حصہ مردوں کے حصے سے بڑھ جاتا ہے، کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں خواتین کا حصہ مردوں کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اسلام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر یا پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرنا، یہ علمی بددیانتی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کو پورے شرح صدر کے ساتھ تسلیم کرے، اور ان میں موجود حکمتوں پر اپنا ایمان اور یقین رکھے، اور اس بات کو جان لے کہ اللہ رب العزت ہرگز ظالم نہیں ہے۔